اور آگے سنیں، ارے سنیں، میں نے ایک حدیث اب تک بخاری سے باہر پیش نہیں کی، صحیح مسلم سے باہر پیش نہیں کی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، سیاستہ سے باہر پیش، اور ہر حدیث صحیح ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فَانْطَلِقُوا فَأَخْرِجُوهُم مَّنْ عَرَفْتُمْ، جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بھلے ایسا کیوں فرمایا کہ جاؤ خود ہاتھوں سے نکال کے لے جاؤ؟ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اچھا فرشتوں جاؤ ان کو جو ان کے ساتھ سنگت والے، ادب والے، محبت والے ہیں ان کو جنت بھیج دو، فرما سکتا تھا کہ نہیں؟ فرشتوں کو کہ جاؤ اب جنت بھیج دو، فرشتوں کو نہیں کہا، ان ولیوں کو کہا خود جا کے ہاتھوں سے نکال کے جنت لے جاؤ۔ کیوں کہا؟ اگر فرشتے نکال کے بھیجتے تو بحث ہوتی رہتی، تکرار ہوتا رہتا، کسی کو سمجھ نہ آتی کہ دوزخ سے کیوں نکالے گئے ہیں۔ کوئی کہتا کہ دوزخ کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے نکال کے جنت آ گئے، کوئی کہتا اللہ نے اب معاف کر دیا سو جنت میں آ گئے، کوئی کچھ سبب بولتا، کوئی سبب بولتا۔ اللہ نے کہا اگر فرشتوں نے نکالا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں نکالے گئے دوزخ سے، میرے ولیوں جاؤ اپنے ہاتھوں سے خود نکال کے جنت میں لے جاؤ، تاکہ جو دوزخ سے نکلے دنیا کو پتہ ہو کہ ولی نکال کے لے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ تو ہو کہ کون نکال کے لے آیا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا جب واقعہ بیان ہو چکا تو اس کے بعد آگے اسی رکوع میں آگے چل کر جب اللہ نے مثال دے دی کہ اللہ کے ولیوں کے در پر کتا جم کے بیٹھا رہا، 300 سال بیٹھا رہا، بارش بھی ہوتی ہوگی، نہیں بھاگا، دھوپ بھی ہوتی ہوگی، دھوپ، موسم سرما بھی ہوتا ہوگا، گرما بھی ہوتا ہوگا، موسم کی شدت ہوتی ہوگی، نہیں بھاگا، چونکہ ہر چیز برداشت کی، جم کے بیٹھا رہا۔ خدا نے کہا کتے تو نے کتا ہو کر کتا ہونا چھوڑ دیا، کتا ہو کر وفا نبھا دی، جا تو بھی جنت میں جا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھا کتا کس طرح جم کر میرے ولیوں کے دروازے پر رہا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا لوگو دیکھ لو جس طرح کتا ولیوں کے در پہ جم کے بیٹھا رہا، اب تم کیا کرو؟ قرآن ہے سورہ کہف آیت نمبر 28، آیت نمبر، فرمایا تم بھی میرے ولیوں کی نسبت اور سنگت میں جم کے بیٹھے رہا کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما کے بیٹھا لو، جم کے بیٹھ جاؤ۔ کدھر؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے ان ولیوں کی صحبت و سنگت میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مکھڑے کو تکتے رہتے ہیں، مولا کے ذکر میں رہتے ہیں، ان ولیوں کی سنگت میں جم جاؤ، ان کے دامن سے لگ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کے دامن تھام لو۔ کون؟ جنہوں نے میرا دامن تھام لیا ہے۔ یدعون ربہم، ولی وہ ہیں جنہوں نے حب دنیا نکال دی اور خدا کے مکھڑے کے طالب صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام مولا کے مکھڑے کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا تم وہ مجھے تکتے ہیں تم انہیں تکا کرو، وہ میرے دامن سے لگ گئے ہیں تم ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، وہ میرے در پہ بیٹھ گئے ہیں تم ان کے در پہ بیٹھ جاؤ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹانا، ان کے چہروں پر آنکھیں جمائے رکھنا، ان کے چہروں پر نگاہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نگاہیں ان پر جمائے رکھنا۔ بولو نگاہیں ان پر جمائے رکھنا، نظریں ان پر جمائے رکھنا۔ کیوں جمائے رکھنا؟ حضور فرماتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں بتا دوں کہ میرے ولی کون ہیں؟
تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، خیارکم اعلیٰ لوگ کون ہیں، بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر جلسائکم، حدیث دوسری، فرمایا خیر، تمہارے سے بہتر ولی اللہ والے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کو تکا کرو، ان کو سنا کرو۔ فرمایا کون؟ حدیث پاک آقا نے فرمایا خیر جلسائکم الذین، کیا ارشاد فرمایا رؤیتہم تذکر الآخرہ ومنطقہم یزید العلم ورؤیت عملہم یذکر الآخرہ ورؤیتہم یذکر اللہ۔ فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کا بیان سنو تو ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ پہچان بس تین علامتیں بیان کی، تین، تذکر اللہ رؤیتہم، تذکر اللہ رؤیتہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ وَيَزِيدُكُمْ فِي الْعِلْمِ مَنْطِقُهُ، اس کا بیان سنو تو علم ہدایت نصیب ہو جائے۔ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کو تکتے رہا کرو، نگاہیں ان سے ہٹانا نہیں۔ اگر نگاہیں اللہ والوں سے ہٹ گئیں تو کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، اس ملعون دنیا میں پھنس کے رہ جاؤ گے۔ اگر دنیا کی محبت سے نجات چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، جنہوں نے دل کے رخ ہر سمت سے ہٹا کر بولا کی طرف کر دیے۔ اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جو لوگ غافل ہو گئے ہیں ہمارے ذکر سے ان کے پیچھے نہ جایا کرو، غافلوں کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں غافل کر دیں گے۔ ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے۔ ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے۔ یہ وجہ ہے تو پھر ولیوں کی تلاش، ولیوں کی تلاش کو، آخری بات کہہ رہا ہوں، غور سے توجہ سے سن لینا، بس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ولیوں کی تلاش اللہ نے نبیوں کی سنت بنا دیا۔ آخری بات، ولیوں کی تلاش اللہ نے، بولو، نبیوں کی سنت بنا دیا۔ نبیوں کی سنت بنا دیا، اس لیے کہ نبی کی سنت ہوگی تو شریعت بنے گی، نبی کی سنت ہوگی تو شریعت بنے گی نا۔ ولی کی سنت شریعت نہیں بنتی، برکت ہوتی ہے۔ ولی کا طریقہ برکت بنتا ہے، نبی کا طریقہ شریعت بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حکم دیا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جا ہمارے ایک بندے خضر کی تلاش کر۔ اب قرآن کے لفظ ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 65، فوجدا، حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کے نکل پڑے، کس کی تلاش میں؟ نبی ہے۔ خضر، کوئی کہتا ہے نبی، کوئی کہتا ہے ولی، احوط قول، اقوم قول ولی ہے۔ تو حضرت خضر کی تلاش میں نکل پڑے۔ قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص ولی بندے کو پا لیا۔ پایا کیسے؟ یہ بات قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ولی کو پہچانا کیسے؟ بولو، ولی کو پہچانا کیسے؟ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 61 سورہ کہف کہ جب چلے تلاش میں، حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو کہ مچھلی پکا لو اور تل لو، بھون لو، تل لو، اور کھانے ناشتے کے لیے ساتھ لے لو۔
جب بھوک لگے گی تو بیٹھ کے کھا لیں گے. انہوں نے مچھلی تل لی تو مردہ رہی یا زندہ؟ بولیے مر گئی یا زندہ رہی؟ بھائی تل لئی، کھانا بنا لیا، سالن بنا دیا، لے کے چل پڑے. جب چل پڑے تو ایک مقام آیا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے. جب اس مقام پر پہنچے فلما بلغا مجمع بینہما، دو دریا آپس میں مل رہے تھے. جب اس مقام پر پہنچے نسیا حوتہما، وہ کھانا رکھا، چل پڑے. فاتخذ سبیلہ فی البحر ساربا، تو بھنی ہوئی مچھلی ہنڈیا سے، برتن سے نکلی، زندہ ہو کر دوڑ کے دریا میں چلی گئی. بنی ہوئی، کٹی ہوئی، بنی ہوئی مچھلی سالن کی شکل میں، زندہ ہوئی، ٹکڑے جڑے، زندہ ہوئی اور دوڑ کے دریا میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. آگے پہنچے اور آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، بیٹھ کے کھا لیں. انہوں نے عرض کیا یا حضرت فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. عرض کیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جہاں دو دریا ملے تھے وہاں میں نے برتن رکھا تھا تو مچھلی تو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور میں بھول گیا، آپ کو بتا نہیں سکا. اب یہاں قرآن کا لفظ دیکھیں، یہ کلائمیکس ہے عقیدے کا. قرآن نے سب پردے اٹھا دیے. انہوں نے کہا اس مقام پر جہاں دو دریا ملے تھے مردہ مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی اور میں بتانا بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، اے یوشع وہی مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. وہ ولی وہی ہوگا، وہ ولی خضر علیہ السلام وہیں ہوگے. کیوں کہ جہاں ولی رہتا ہے وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر خدا کا فضل ہو جائے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، خدا کا فضل ہو جائے، نگاہ پڑ جائے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یوشع پلٹ چلو، فرتدا علی آثارہما قصصا، انہی قدموں کے نشانوں پہ پلٹ گئے. کہا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہیں خضر رہتا ہے، وہیں ولی رہتا ہے. وہاں پہنچے، جب مردہ مچھلی زندہ ہونے کے مقام پر پہنچے، قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا میری باتنا، پہنچے تو ولی مل گیا. خدا کے فضل کی علامت یہ ہے کہ توجہ ہو جائے تو موت زندگی سے بدل جائے. مجھے خبر ملی کہ بارکس میں کچھ لوگ آپ کا عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. درست ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا فضل ہو جائے تو موت زندگی میں بدل جائے، فضل و اندھیرا روشنی میں بدل جائے، گمراہی ہدایت میں بدل جائے. یہ تو احوال ہے. ارے وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے. اگر کوئی منکر ہے اور نہیں مانتا قرآن کو اور قرآن کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی منکر ہے، مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم، نالین مصطفیٰ کی قسم، کوئی منکر ہے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے جو دیکھنا چاہتا ہے دکھا دیتا ہوں. کھڑا ہو جائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔